اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند صلوات۔ عرش تا فرش تیرے راج نظر آتے ہیں، عرش تا فرش تیرے راج نظر آتے ہیں، تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں، تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں۔ ہو کے بے دست سخی ایسا زبردست ہے تو، ہاتھ والے بھی تیرے محتاج نظر آتے ہیں۔ ایک مشورہ دینا دنیا کو کوئی ہے جیا پیر سلیکٹ کرے، ایک مشورہ دینا دنیا کو کوئی ہے جیا پیر سلیکٹ کرے، جڑا گلاں راز نیاز دیاں خالق دے نال ڈائریکٹ کرے، جو آکھ دے وے او ہو ونجے گل نہ کائنات ریجیکٹ کرے، جڑا جنت ونجنا چاہتا ہے مولا غازی نال کلیکٹ کرے۔ علم عباس کا ہر چھت پر عقیدت کی علامت ہے، علم عباس کا ہر چھت پر عقیدت کی علامت ہے کہ اس کو چھوڑ کے جینا ملامت ہی ملامت ہے۔ نظر پڑتی ہے پنجے پر یزیدی کانپ اٹھتے ہیں، جو بازو ہم نے کاٹا تھا وہ بازو تو سلامت ہے۔ یا ہے مومن مرد آباد تھی میں تینڈی دل کیوں گھبرا گئی، جڑا نال خلوص سے خرچ کی تئی تینڈی پوری تھی منشا گئی۔ کوئی آوے یا نہ آوے مومن اتشام چو بی بی زینب آ گئی، ایک ہی جانے بے درد زمانہ کیویں اجڑ حسین دی ماں گئی۔ پردہ پیا ایڈا زخمی ہاویں تے کافی آؤ، کون پیادہ شمر کمینہ میرے مولا حسین دے گل تے کھنڈے خنجر دے وار کریندا پیا تے کمینہ آدھا کیا کھڑے ایڈا زخمی آویں تے کافی آؤ، تے دیندہ ہکو ضراب چلائے، اے آدھا میں اتنی ضرباں تا ماری آؤ بارے آسیان دی مائے، تے نئی قدام خیام تم باہر آیا تے توڑے میں جتنے ظلام کمائے، اے آدھا تو بھی صابر ہاویں پر من گیا ہاں تے تم ود گئی آن دی مائے۔ جس ویلے اس مولا حسین دا سر 13 ضربہ دے نال جدا کر لے، وقت اس صداد دے خیمیاں کو بھال آئیے، وقت اس گھوڑے دا رخ نہر فرات دے پاسے موڑائے، ان دے سپائی آدھے کمینہ ہون کیڑا ظلم رہ گیا، اگے حسین سخی دے گلتے ضربہ چلیں دا رہے ہیں، ترے بہنی آدھی رہے سر تے قرآن لے کے ظالمانہ مار، ماں چکیاں پی پی پلیں دی رہی ہے تو ظلم تو نہیں رکیا، وصداد دے خیمے لٹے نہیں ہون کیڑا ظلم باقی رہ گئے۔ اس ویلے کمینہ آدھے او دی لاش تے وینا تے جندے بازوਆਂ تے ہائی کل سادات کو نازے، او جڑا سہ نہیں سنگدا بھینی دی کوئی غیر سنے آواز، اے کمینہ دے اکوں دسان وینا تینڈے کافلے دا تے میں بدل دیتائی اندازے، او اٹھی دیکھ غازی پا ہاتھ کڑیاں او بیٹھی پڑھ دی آئی بھین نماز۔ صلوات پڑھیں باواز، پھر بھی باواز بلند صلوات۔ یہ آپ ذرا اگر تکلیف کریں سامنے بہت مہربانی، ایک دفعہ پھر تکلیف کریں باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی اللہ۔ دیکھیں ہم لوگ مجلس کے لیے گھر سے آئے بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کسی وجہ سے ہم تھوڑی سی غفلت کر لیتے ہیں،
میں آپ کو ایک فرمان سناتا ہوں مولا کا، لا یکلو عملا مع التقوی، لا یکلو عملا مع التقوی ولو یکلو من یتقبل۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل تھوڑا نہیں ہوتا، تقوی کے ساتھ کیا ہوا عمل تھوڑا نہیں ہوتا، اور وہ عمل کیسے تھوڑا ہو سکتا ہے جسے رب نے قبول کر لیا ہو۔ تو اس لیے یہ بڑی سعادت ہوتی ہے کہ ہم اگر ادھر ہی تشریف رکھیں، مگر گرمی کا موسم ہے، کچھ لوگ باہر بھی تشریف لے جاتے ہیں، ان سے گزارش تو میری ہے کہ وہ دوبارہ مجلس کی زینت بنے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صرف 4 یا 5 منٹ ایک دو شعر آپ کو سنانے ہیں، پھر اپنے بھائی کو ممبر دیتا ہوں۔ خیبر میں جب مسئلہ خیبر بن گیا، دیکھیں علم ایک ہی ہے، اس کا رنگ کالا ہو تو اس کے لیے لوگوں کی کچھ اور رائے ہے، اور اس کا رنگ سبز ہو تو اس کے لیے لوگوں کی اور رائے ہو جاتی ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے رنگ جو ہیں وہ دنیا میں رائج ہیں، ٹھیک ہے، ملکوں کے جھنڈے بھی ہیں، قوموں کے جھنڈے بھی ہیں، اور مذہب میں بھی مختلف قسم کے جھنڈے استعمال ہوتے ہیں، مگر یہ علم جسے ہم علم حضرت عباس کہتے ہیں، اس علم کی کہانی کیا ہے کہ خیبر میں جب مسئلہ خیبر بن گیا، یہ علم کب سے جناب حضرت امیر کے پاس آیا اور پھر جناب حضرت عباس کے پاس آیا، اور یہ قیامت تک مولا حضرت عباس کی یہ شبیہ ان کی یاد میں نکالی جاتی ہے، اور یہ ان کا علم سمجھ کے کچھ لوگ شاید اس سے اختلاف کرتے ہیں، مگر یہ علم وہی ہے جو اسلام کا علم ہے اور جو پاک رسول کا علم ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب ہوا کیا، خیبر میں جب مسئلہ خیبر بن گیا، جہاں مسئلہ بنتا ہے کہتے ہیں مسئلہ کشمیر ہے جی، مسئلہ افغانستان ہے جی، مسئلہ فلسطین ہے، خیبر میں بھی مسئلہ بنا ہوا تھا، اور اچھا بھلا بنا ہوا تھا مسئلہ، پتہ ہے نا آپ کو، 40 دن کی مہلت تھی اور 39 دن گزر گئے، اور پھر پاک رسول نے فرمایا کہ یہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اور جس شخصیت کو علم ملا وہ میرے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو خیبر میں جب مسئلہ خیبر بن گیا، کلا قاموس کا جاگیر انتر بن گیا، تھوڑی سی پلیز سماعت کیجیے گا، خیبر میں جب مسئلہ خیبر بن گیا، کلا قاموس کا جاگیر انتر بن گیا، تو ہوا کیا، اس نبی نے اپنی زبان سے کہا کہ میں علم دوں گا جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ خیبر میں جب مسئلہ خیبر بن گیا، کلا قاموس کا جاگیر انتر بن گیا، تو ہوا کیا، دین کی لاج رکھنے پر بحکم رب پیمبر نے نشان حیدر کو دیا، نشان حیدر بن گیا۔ دین کی لاج رکھنے پر بحکم رب پیمبر نے نشان حیدر کو دیا، نشان حیدر بن گیا۔ اور ہم اس پرچم کو اٹھا کے کیا پیغام لے کے جاتے ہیں کہ پرچم عباس اٹھائے رکھنا، پرچم عباس اٹھائے رکھنا، اور شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا، اور غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو آزادار بنائے رکھنا۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ اب دیکھیں، میں اپنے لیے کچھ نہ سوچتا رہتا ہوں کہ میں نے مولا کے ممبر پہ آنا ہے تو کوئی ایک لفظ تو میرے پاس ہو جو میں نے خود سوچ کے بولا ہو۔ بہت سارے الفاظ تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، الفاظ تو بولے جاتے ہیں، لوگوں سے سن کے پڑھ کے ہم بولتے ہیں، مگر جو بھی قوم ہے نا دنیا میں، اس قوم کی نشانی ہے کہ اس قوم کا اپنا لیڈر ہوتا ہے، اور دوسری نشانی اس قوم کا اپنا پرچم ہوتا ہے۔ سوائے قوم شیعہ کے کسی قوم کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ ان کے لیڈر بھی بے مثال ہوں اور ان کا علم بھی ایک ہی ہو، روز روز بدلے دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ علم اٹھا کے میں نے علم کی شان بیان کی ہے نا، اب جو علمدار ہیں، جو علمدار کی سنت پہ علمدار بنے ہوئے ہیں، میں ان کی شان بیان کرنے لگا ہوں۔ بآواز بلند ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔
اب جلوس، ابھی ماتمی جلوس ہوگا، صبح ماتمی جلوس ہوگا، محرم کے دن ہے، سفر کے دن ہے، اس جلوس کی کیا شان ہوتی ہے؟ سب سے بلند چیز اس میں جو ہے وہ حضرت عباس علمدار کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اتنی بے مثال شبیہیں آپ بن رہی ہیں، یقین کریں کہ نیٹ پہ آن کریں تو دل کرتا ہے کہ سارا دن اس شبیہ کو دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہماری اس سے محبت ہے نا۔ اور کیوں محبت ہے؟ یہ پاک رسول کا علم ہے۔ میں نے پہلے عرض کی نا، میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف حضرت عباس کا علم نہیں ہے، صرف حضرت مولا کائنات کا علم نہیں ہے، یہ پاک رسول کا، یہ اسلام کا علم ہے، اس کی تعظیم ہم سب پہ واجب ہے۔ جو مومن علم کو اٹھا کر چلے ہیں، نہیں ایک دستہ جلوس کا جا رہا ہے، ماتمی جلوس جا رہا ہے، علم اٹھایا ہوا ہے، اس منظر کی میں منظر کشی اپنے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں پیش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، جو مومن علم کو اٹھا کر چلے ہیں وہ غازی کی سنت نبھا کر چلے ہیں۔ جو مومن علم کو اٹھا کر چلے ہیں وہ غازی کی سنت نبھا کر چلے ہیں۔ اور ان کو اتنا یقین کیوں ہے کہ یہ دہشت گردی کے دنوں میں بھی انہوں نے اپنا جلوس نہیں روکا؟ اس لیے کہ انہیں مل رہی ہے دعا فاطمہ کی، انہیں مل رہی ہے دعا فاطمہ کی، وہ اپنا مقدر جگا کر چلے ہیں، وہ اپنا مقدر جگا کر چلے ہیں۔ اور سامعین محترم، میں نے کہا نا کہ میں کچھ اپنے تئیں بھی الفاظ سوچتا رہتا ہوں۔ میں نے ایک اپنے سے ہی سوال کیا کہ جس وقت امام حسین بادشاہ حضرت عباس علمدار کا لاشا اٹھانے گئے نہر فرات پہ، اس وقت تو علم کربلا کی خاک سے اٹا ہوا تھا، تلواروں اور تیروں کے نشانوں سے کٹا ہوا تھا، مگر یہ اتنا عظیم الشان علم کیوں ہوتا ہے؟ ہم اس سے اتنا خوبصورت علم بنا کے پھر جلوس میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ سنیے گا ذرا، اور خود ہی میں نے اس کا جواب دیا، وہ بھی سنیے گا۔ نشان ہے یہ دین نبی کی فتح کا، یہ علم پاک جو ہے یہ اتنا خوبصورت، اس پہ سونے اور چاندی کے پنجے اور مشقیں اور ہر چیز لگائی جاتی ہے، کیوں؟ نشان ہے یہ دین نبی کی فتح کا، تبھی خوب اس کو سجا کر چلے ہیں، تبھی خوب اس کو سجا کر چلے ہیں، اور یہ کٹ کے بھی اونچا رہے گا جہاں سے۔ حضرت عباس علمدار کے ہاتھ کا نشان، یہ کٹ کے بھی اونچا رہے گا جہاں سے، کھلا دست غازی دکھا کر چلے ہیں، کھلا دست غازی دکھا کر چلے ہیں۔ اور اب اس پرچم کے نیچے جس وقت بھی آپ آئیں نا تو آپ کا سر جھک جاتا ہے۔ میں اس کی وجہ بتانے لگا ہوں کہ این پرچم کے سائے سکینہ بھی ہوگی، این پرچم کے سائے سکینہ بھی ہوگی، اسی واسطے سر جھکا کر چلے ہیں، اسی واسطے سر جھکا کر چلے ہیں۔ اور قیامت تھی عباس جب زین سے اترے، قیامت تھی عباس جب زین سے اترے، وہ زینب کا نوحہ سنا کر چلے ہیں، وہ زینب کا نوحہ سنا کر چلے ہیں۔ اور یہ اکبر کا غم ہے کہ قاسم کا گریہ، یہ اکبر کا غم ہے کہ قاسم کا گریہ، جواں خاک سر میں ملا کر چلے ہیں، جواں خاک سر میں ملا کر چلے ہیں۔ اور یہ اون و محمد کی ماں کو ہے پرسا، یہ اون و محمد کی ماں کو ہے پرسا، رضاکار پہرا بنا کر چلے ہیں، رضاکار پہرا بنا کر چلے ہیں۔ اور ابھی اس مصرعے پہ آپ کی دعا ضرور مجھے چاہیے، یوں سجاد کا غم منانے کی خاطر۔ امام پاک کے اس مظلوم بیٹے کی آج شہادت کی رات ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کہا نا کہ میں خود سوال کرتا ہوں، میں خود اس کا جواب ضرور لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہم زنجیر کیوں مارتے ہیں؟ تو یہ میرے مولا امام سجاد کا حال آپ نے سنا نا تاریخ میں، کہ ان کی پشت پہ وہ ظالم تازیانے مارتے تھے اور آپ کی پشت زخمی تھی، اور اسی پشت کے لہو کے صدقے میں اپنا لہو ہم بہاتے ہیں۔ اس لیے یوں سجاد کا غم منانے کی خاطر، یوں سجاد کا غم منانے کی خاطر لہو پشت پر سے بہا کر چلے ہیں، لہو پشت پر سے بہا کر چلے ہیں۔ اور شفق ان کو غم کیسا روز حشر کا، شفق ان کو غم کیسا روز حشر کا، جو غم سیدہ کا منا کر چلے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔